بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ایک بار پھر احتجاج کرنا چاہتا تھا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں، لیکن بلال چشتی نے مجھے اس کی زحمت نہیں کرنے دی۔ میں اسے اپنا حامی محسوس کرتے ہوئے ذرا پر امید ہو چلا تھا، لیکن وہ بھی گویا میری امید پر پانی پھیرتے ہوئے میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی کھردرے اور روکھے سے لہجے میں بولا، تم وہ آدمی ہو بھی سکتے ہو۔ میں صرف ایک شبہ ظاہر کر رہا تھا جو میرے دل میں آیا تھا کہ شاید تم وہ آدمی نہیں ہو، لیکن مجھے پکا یقین نہیں ہے۔ میں عیسیٰ بھائی خان کی بات کو پوری طرح جھٹلا نہیں رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویر تو تمہاری ہی لگتی ہے۔ بڑی مشکل سے تم ہاتھ آئے ہو۔ صرف میرے دل کے کہنے پر تمہیں چھوڑ کر ہم اپنے لیے موت کا سامان نہیں کر سکتے۔ اس کے اس طرح پلٹ جانے پر بھی میں مایوس نہیں ہوا۔ امید کی موہوم سی کرن ابھی پوری طرح معدوم نہیں ہوئی تھی۔ میرے اگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو زبان بہرحال آزاد تھی۔ میں نے اس سے کوئی مفید کام لینے کی کوششیں جاری رکھی اور خود پر جبر کرتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بات جاری رکھی، لیکن میں تو باہر کا آدمی ہوں، میرا قبائلی جھگڑوں سے کیا تعلق؟ وہ بھی باہر کا آدمی تھا۔ بلال چشتی تیزی سے بولا، ہمیں پتہ چلا ہے، اس کا نام ماکھو چاچڑ ہے۔ کسی زمانے میں وہ ڈاکوؤں کے گروہ کا سردار تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا گروہ ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اب وہ اکیلا پھرتا ہے، لیکن پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ عیسیٰ خان حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولا، غضب خدا کا، ہم کو یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ڈاکو جو سرداروں کی جوتیاں چاٹتے تھے، اب سرداروں کو قتل میں حصہ لینے لگے۔ پھر اس نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا اور بولا، پتہ نہیں اس دھرتی کا کیا بنے گا۔ یہ ایک نئی کرم فرمائی تھی۔ انہوں نے مجھے نوابزادہ خاقان کا قاتل ہی نہیں، ماکھو چاچڑ ڈاکو بھی بنا دیا تھا۔ میری مثال تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی ہو گئی تھی۔ ریڈ ڈاٹ سے بچ کر بھاگا تھا تو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ بے بسی کی حالت میں تو یہ بھی میرے لیے ریڈ ڈاٹ سے کم خطرناک نہیں تھے۔ پجارو اب پکی سڑک کو چھوڑ کر ایک کچے راستے پر اتر چکی تھی۔ یہ راستہ بھی سڑک نما ہی تھا، لیکن پکا نہیں تھا، تاہم بارشوں وغیرہ کی وجہ سے اس کی مٹی جم کر خاصی سخت ہو چکی تھی، کہیں کہیں سے نرم تھی، اور پجارو ایسے ٹکڑوں پر سے گزرتی تو ہچکولے کھانے لگتی اور گرد و غبار کے بادل بلند ہونے لگتے، لیکن اس کی رفتار میں کمی نہ آتی۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے اس تصویر سے میری مشابہت پیدا ہو گئی ہے وہ مصنوعی ہیں۔ ضروری نہیں تھا کہ اس انکشاف کی وجہ سے وہ مجھے بے قصور تسلیم کر لیتے۔ میں ان کی نظر میں مزید مشکوک قرار پا سکتا تھا۔ بلا دودھ اور بھینسوں کا کاروبار کرنے والے بالا گجر کو میک اپ میں پھرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ زندگی میں کئی بار مجھے تجربہ ہوا تھا کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے تھے۔ اس لیے برے سے برے حالات میں بھی میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اب بولا تھا تو وہ گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں انہیں اپنی اصلی شخصیت کے بارے میں بتا دوں تو کیا وہ یقین کر لیں گے؟ کیا میرا افضل چودھری کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرانا کچھ سود مند ثابت ہوگا؟ کہیں مزید الجھنیں تو کھڑی نہیں ہو جائیں گی؟ یہ بات کرتے ہوئے میں اس لیے بھی ہچکچا رہا تھا کہ ابھی تک خود مجھے ان کی کہانی پر پورا یقین نہیں تھا۔ وہ نظر تو ویسے ہی لوگ آ رہے تھے جیسے اپنے آپ کو بتا رہے تھے، لیکن کوئی بعید نہیں تھا کہ بہت پیچھے کہیں ان کی ڈوریاں ریڈ ڈاٹ ہی کے ہاتھوں میں ہوں۔ عین ممکن تھا کہ کسی رہنمائی یا اطلاعات کی روشنی میں انہوں نے مجھے راستے سے اچک لیا ہو، لیکن اب میرے ہی منہ سے تصدیق چاہ رہے ہوں کہ میں افضل چودھری تھا۔ کہانی انہوں نے ایسی گھڑی ہو کہ مجھے یقین آ جائے اور میں اپنی دانست میں جان بچانے کے لیے سچ بولنے پر مجبور ہو جاؤں، جس کے بعد انہیں کوئی تردد نہ کرنا پڑے اور وہ مجھے آگے کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں کے بارے میں انہیں ہدایت ملی ہوں۔
مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ ریڈ ڈاٹ والے بے شک سیدھی صاف اور دو ٹوک بات کرتے تھے، لیکن ڈرامہ بازی بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ بعض اوقات بڑا چکر دینے والا ڈرامہ رچاتے تھے۔ صرف وہ تصویر مجھے ان کی بات تسلیم کرنے پر کسی حد تک مجبور کر رہی تھی۔ اگر وہ ریڈ ڈاٹ کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہوتے تو ان کے پاس پہلے سے میری موجودہ شکل صورت کی تصویر نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ محض چہرے کی تصویر ہوتی تب بھی شاید میں امکان محسوس کرتا کہ روہڑی یا سکھر میں کہیں دور سے کسی پولورائڈ کیمرے وغیرہ سے کھینچ لی گئی ہوگی اور اسے ساتھ لے کر وہ لوگ پجیروں میں وہیں سے بس کا تعاقب کرتے آ رہے ہوں گے۔ کاند کوٹ پہنچ کر انہوں نے ناکہ بندی کا ڈرامہ رچایا ہوگا، لیکن تصویر میں وہ شخص ایکشن میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی مشین گن تھی، وہ واقعی فائرنگ کرتا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے جسم پر لباس بھی دوسرا تھا۔ میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا، ماکھو چاچڑ کی یہ تصویر کیا عین اس وقت کی ہے جب وہ نوابزادہ خاقان صاحب پر قاتلانہ حملہ کر رہا تھا؟ ہاں، بلال شیدی نے اختصار سے جواب دیا۔ یہ کس طرح کھینچی گئی اور آپ لوگوں کو کس طرح ملی؟ میں نے پوچھا۔ کوئٹہ کے جس بازار میں نوابزادہ صاحب پر حملہ ہوا، اسی بازار میں اس جگہ سے کافی دور ایک عمارت کی دوسری منزل پر ایک چھوٹے سے اخبار کا دفتر ہے۔ اس کا فوٹوگرافر اتفاق سے دفتر کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ وہ کیمرہ لے کر کہیں روانہ ہونے والا تھا۔ وہ صرف یہ ایک تصویر کھینچنے میں کامیاب ہو سکا۔ چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ نوابزادہ صاحب نے اس فوٹوگرافر کو 1,00,000 روپیہ دے کر یہ تصویر لی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو فوٹوگرافر کو ایک دن کے لیے اٹھوا لیتے، وہ اپنی عمر بھر کی کھینچی ہوئی ساری تصویریں مفت میں دے جاتا، لیکن جہاں شرافت سے اور روپے پیسے سے کام چل سکتا ہو وہاں نواب صاحب زور زبردستی نہیں کرتے۔ پہلی بار اس جھاڑ جنکاڑ نما داڑھی مونچھوں کے درمیان اس کے پتلے پتلے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق نظر آئی اور وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، اگر تم ماکھو چاچڑ ہی ہو تو تمہیں اس وقت بڑا افسوس ہو رہا ہوگا کہ تمہارا دھیان اس کھڑکی اور اس فوٹوگرافر کی طرف کیوں نہیں گیا۔ جہاں 3 لاشیں گری تھیں وہاں چوتھی بھی گر جاتی تو کیا حرج تھا؟ لیکن میں چونکہ ماکھو چاچڑ نہیں ہوں اس لیے میں یہ نہیں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میں نے بھی فرش پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، عام طور پر اس قسم کی وارداتوں میں قاتل اور ڈاکوؤں چہروں پر ڈاٹے باندھ لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ احتیاط بھی نہیں کی تھی؟ کر رکھی تھی، لیکن 2 گارڈز ان سے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماکھو چاچڑ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، اسی چکر میں اس کا ڈاٹا کھل گیا تھا۔ باقی 2 کو نواب صاحب نے خود شبہ ظاہر کر کے پکڑوا دیا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیسرا آدمی ماکھو چاچڑ ہوگا۔ اس کا ہمارے قبیلے سے، ہماری دوستیوں دشمنیوں سے، ہمارے جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے کیوں اس واردات میں حصہ لیا، اس بات پر ہمیں زیادہ غصہ ہے۔ لمبا مال ملا ہوگا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مال کی ضرورت تھی تو ہمارے پاس آ جاتا، ہم اس سے زیادہ مال دے دیتے جتنا دشمنوں نے دیا ہوگا۔ عیسیٰ خان خونخوار سے لہجے میں بولا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں ہوگی۔ میں نے دھیمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لانے کی جرت کر لی۔ عیسیٰ خان بے چینی سے کلاشنکوف کو حرکت دیتے ہوئے بولا، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم ہی ماکھو چاچڑ ہو؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جس صورتحال سے میں 2-4 ہوں اس سے تو بہتر تھا کہ واقعی ماکھو چاچڑ ہوتا۔ پھر میں نے دوبارہ عاجزانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ تو بتائیں، قبلہ تو آپ کا کچھ اور ہے، لیکن ایک کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے اور دوسرے کے نام کے ساتھ شیدی، شاید باقی لوگوں کے نام کے ساتھ بھی کچھ اور لگا ہو، یہ کیا چکر ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جواب بلال شیدی نے دیا۔ بنیادی طور پر ہم خان ہی کہلاتے ہیں، یہ ہماری مین کاسٹ ہے۔ اس کے بعد خاندانوں کے لحاظ سے ہمارے اندر سب کاسٹ ہوتی ہیں، اور شیدی تو میرے سب کاسٹ بھی نہیں ہے۔ میرے کالے رنگ کی وجہ سے پیار سے لوگ مجھے شیدی کہتے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں میرے جتنے کالے رنگ والا کبھی کبھار ہی پیدا ہوتا ہے۔
وہ خود احتجاجی انداز میں ہولے سے مسکرایا۔ میں نے ایک بار پھر بغور اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ مکالمے اردو میں دہرا رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ پوری طرح اردو نہیں بول سکتے تھے۔ میری سہولت کے لیے وہ لوگ بھی مکسچر قسم کی زبان میں بول رہے تھے۔ لہجے کا کھردرا پن اور خونخواری برقرار تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے شبہ ہوا کہ بلال شیدی پڑھا لکھا تھا، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ضرور تھا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ کھردرا، سب سے زیادہ تند خو دکھائی دیتا تھا، اور اس کی شخصیت میں وحشت اور جنگلی پن سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ یہ اس کی اصل شخصیت نہیں تھی۔ کسی خوبصورت اور چمکیلے برتن کو بھی اگر زیادہ عرصے کے لیے جنگل یا صحرا میں پھینک دیا جائے تو اس پر کائی، سیاہی، مٹی کی تہیں اور نہ جانے کیا کچھ جم جاتا ہے۔ اصل برتن کہیں چھپ کر رہ جاتا ہے۔ بلال شیدی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا، تاہم میں نے اس سلسلے میں بلال شیدی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میرا ذہن اس وقت بہت سی دوسری الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پجارو اس وقت جس علاقے سے گزر رہی تھی وہ تحت نظر ویرانہ دکھائی دے رہا تھا۔ نیم صحرائی اور نیم میدانی سا علاقہ تھا۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ آخر کار میں نے تھوڑا سا رسک لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، برادر بلال شیدی، میں نہ تو بالا گجر ہوں اور نہ ہی ماکھو چاچڑ۔ بالا گجر تو تم نہیں ہو، یہ تو ہمیں اندازہ ہو چکا ہے۔ عیسیٰ خان میری بات کاٹتے ہوئے بولا، لیکن میں ماکھو چاچڑ بھی نہیں ہوں۔ اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا تمہیں؟ میں نے نرمی سے کہا۔ تصویر کی وجہ سے، عیسیٰ خان نے جواب دیا۔ اگر تمہاری تصویر ہمارے پاس نہ ہوتی اور ہم نے صرف شبے کی بنیاد پر تمہیں پکڑا ہوتا تو شاید ہم تمہاری بات مان لیتے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جن چیزوں کی وجہ سے میری شکل اس تصویر سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے وہ مصنوعی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا مطلب؟ بلال شیدی نے تیزی سے پوچھا۔ عیسیٰ خان سے زیادہ وہ چونکا تھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میری یہ مونچھیں، میری آنکھ کے نیچے گال کی ہڈی پر یہ مسا مصنوعی ہے۔ میرے مسوڑوں پر مصنوعی مسوڑوں کی ایک اور تہ جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے ہونٹ آگے کو نکل آئے ہیں۔ میرے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا ہے، جبکہ عام زندگی میں میرے کسی دانت پر ایسا کوئی خول نہیں ہے۔ میرے بال بہت چھوٹے کر دیے گئے ہیں، سٹائل اور رنگ بھی بدلا ہوا ہے۔ عام زندگی میں میرے بال ایسے نہیں ہیں۔ میری جلد میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، لیکن میری شکل میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں ہوں جیسا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں، میں نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ بلال شیدی فوراً میری طرف جھک گیا۔ میری مونچھوں کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے، کسی بہت گھسے ہوئے برش کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے۔ بلال نے یکدم ناخنوں سے چٹکی میں پکڑ کر میری مونچھیں اکھاڑنے کی کوشش کی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ میں نے چہرہ پیچھے کرتے ہوئے تکلیف سے ذرا چلا کر کہا۔ اب یہ اس قسم کی مونچھیں بھی نہیں ہیں کہ چٹکی سے پکڑ کر اتار لی جائیں۔ یہ میک اپ 10-15 دن کے لیے کیا گیا ہے۔ 10-15 دن میں آہستہ آہستہ یہ خود ہی اتر جائے گا۔ اس سے پہلے اسے اتارنے کے لیے ایمونیم پر آکسائڈ کے ایک خاص محلول کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو البتہ تم کسی تیز دار چاقو یا چھری سے کاٹ کر اتار سکتے ہو۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مصنوعی ہے۔ مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، بس چھری یا بلیڈ کی دار میری جلد سے ذرا اوپر رکھنا۔ انہوں نے اس کی زحمت نہیں کی۔ دونوں ہی پرخیال نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ باقی تینوں نے بھی کئی بار پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولے۔ آخر کار عیسیٰ خان گہری سانس لے کر مونچھ کو بل دیتے ہوئے بولا، اگر تم بالا گجر بھی نہیں ہو اور ماکھو چاچڑ بھی نہیں ہو تو پھر تم کون ہو؟ حاجی افضل؟ حاجی تو میں نہیں ہوں، یہ سعادت مجھے حاصل نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اس وقت مجبوری کی حالت میں ہوں۔ میں مزید کچھ کہتے کہتے یکدم رک گیا۔ مجھے اپنے الفاظ کچھ عجیب سے محسوس ہوئے تھے۔ انداز بیاں کچھ ان لوگوں جیسا ہو گیا تھا جو راہ چلتے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں اور کسی سفید پوش کو روک کر کہتے ہیں، جناب میں بیکاری نہیں، ایک شریف اور معزز آدمی ہوں، یہاں مال خریدنے آیا تھا لیکن بازار میں میری جیب کٹ گئی، اب واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔
خاموش کیوں ہو گئے؟ عیسیٰ خان نے مجھے گھورا۔ اپنی مجبوریوں کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے حالات جو کچھ بھی ہیں وہ میرا نجی معاملہ ہے، میں نے کہا۔ بلال شیدی کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ وہ ایک ٹوک میری طرف دیکھتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے سے لہجے میں بولا، پولیس سے بھاگے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، مجھے پولیس سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، یہ مت کہو، بعض اوقات شریف آدمی کو پولیس سے بھاگنے کی جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی بدماش کو بھی نہیں پڑتی۔ بلال شیدی بولا، بہرحال میں پولیس سے نہیں، بہت ہی خطرناک قسم کے کچھ لوگوں سے جان بچا کر بھاگا ہوں، میں نے کہا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ لیکن جو مصیبت مقدر میں ہو وہ اٹھانی ہی پڑتی ہے، خواہ انسان کتنا ہی بھاگ لے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، آپ لوگوں کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا یا نہیں؟ نہیں، عیسیٰ خان نے کھردرے اور روکھے لہجے میں جواب دیا۔ میرے دل میں امید کی جو موہوم سی کرن ابھر رہی تھی وہ ڈوب گئی۔ عیسیٰ خان بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اگر تم میک اپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ماکھو چاچڑ نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تو تمہارے ماکھو چاچڑ ہونے کا امکان اور بڑھ گیا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ تم اس وقت بھی اسی میک اپ میں تھے جب تم نے نواب زادہ صاحب کے قتل میں حصہ لیا اور اتفاق سے تمہاری تصویر کھینچ گئی۔ ہاں، عیسیٰ خان ٹھیک کہہ رہا ہے، میری توقع کے خلاف۔ بلال شیدی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عیسیٰ خان کی کھوپڑی عقل سے اتنی بھی خالی نہیں ہے جتنی میں سمجھتا تھا۔ میرے خیال میں تو آپ ٹھیک ہی سمجھتے تھے، میں یہ کہتے رہ گیا۔ عیسیٰ خان سنجیدگی سے بولا، ماکھو چاچڑ اندرون سندھ کا ڈاکو ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمیں اس کی اصل شکل و صورت کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ماکھو چاچڑ کتنا جاہل ہے۔ میں نے دلیل سے کام لینے کی کوشش جاری رکھی، لیکن وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ جس گیٹ اپ میں وہ ایک بہت بڑی اور بہت خطرناک واردات کر چکا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ بہروپ میں وہ بعد میں بھی گھومتا رہے۔ آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ نواب زادہ صاحب کے ایک گارڈ نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا تھا اور یہ واردات بڑے بازار میں ہوئی تھی۔ اس بار جواب بلال شیدی نے دیا، گارڈ نے ڈاٹا تو کھینچ لیا لیکن وہ کچھ بتانے کے لیے زندہ کہاں بچا تھا، وہ تو گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ رہی یہ بات کہ واردات بڑے بازار میں ہوئی تھی تو چھوٹے شہروں کے بازار کچھ ایسے زیادہ بڑے پورے بھی نہیں ہوتے۔ مارکیٹ کے باہر جو چند لوگ موجود تھے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنتے ہی ان میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر ایک کو جان بچانے کی فکر تھی، سب کچھ جیسے آنن فانن ہو گیا۔ عیسیٰ خان بولا، لوگوں نے اگر دیکھا بھی ہو تو صرف اتنا کہ کچھ لوگ گولیوں سے چھلنی ہو کر گرے تھے اور کچھ لوگ کلاشنکوفیں اٹھائے گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے۔ ہمیں کام کی بات بتانے والا کوئی گواہ نہیں ملا۔ کام کی صرف یہ چیز ایک تصویر ملی۔ اس نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا جس میں تصویر موجود تھی۔ اس تصویر کے لیے نواب صاحب نے اس کی 1,00,000 روپے قیمت ادا کی۔ اس طرح سے فوٹوگرافر کے لیے انعام تھا۔ بلال شیدی بولا، اس کے علاوہ شاید تم اس لیے بھی اطمینان سے اس بہروپ میں گھوم پھر رہے تھے کہ اب تم اس علاقے سے بہت دور تھے جہاں تم نے واردات کی تھی، اب تم دوسرے صوبے میں تھے، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوگے۔ ان کی کھوپڑیاں دلیل کے میدان میں بھی تھوڑا بہت کام کرتی تھی، ان پر محض وحشت و خونخواری کا غلبہ نہیں تھا۔ وہ باری باری بات کر رہے تھے۔ اب عیسیٰ خان بولا، ویسے بھی ان چکروں میں پڑنا ہمارا کام نہیں ہے کہ کون ہو اور کون نہیں۔ ہمیں جو کام سونپا گیا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ ہم تمہیں لے جا کر نواب صاحب کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر خوش قسمتی سے تمہیں اپنی کہانی سنانے کا موقع مل گیا تو سنا دینا، اگر اس پر یقین کر لیا گیا تو تمہاری اور بھی زیادہ خوش قسمتی ہوگی، ورنہ اس نے بمیں اچکا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ میں نے اپنی دھڑکنیں ذرا مرتعش ہوتی محسوس کیں۔ ورنہ جہاں تم ہوگے وہاں کے در و دیوار بھی تمہارا حشر دیکھ کر کانپیں گے، بلال شیدی نے جواب دیا۔ میں خاموش رہا۔ پشت پر ہاتھ بندھے ہونے اور نیچے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میں تھک چکا تھا۔ ویسے بھی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جن حالات سے گزر کر آ رہا تھا وہ کسی نہایت ہی غیر معمولی انسان کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ تو صرف خدا داد سخت جانی تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی۔
پجیرو اب ایک جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ کچا سڑک نما راستہ تقریباً معدوم ہو چکا تھا، مگر ایک طرح کی ایک پگڈنڈی سی اب بھی باقی تھی جو جنگل میں بھی بال کھاتی نہ جانے کہاں تک جا رہی تھی۔ دن ڈلنے لگا تھا اور جنگل میں داخل ہونے کے بعد تو تقریباً رات ہی کا سماں دکھائی دینے لگا تھا۔ ڈرائیور نے ہیڈ لائٹس روشن کر لی تھیں۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کئی منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ اپنے علاقے میں، بلال شیدی نے مبہم لہجے میں جواب دیا۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ اتنا طویل تھا، اصل جاتے تو نہ جانے کیا عالم ہوتا۔ میری ٹانگیں سن ہو چکی تھیں اور کمر تختہ ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ذرا پیچھے ہٹ کر گاڑی کی دیوار سے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں پھیلا لی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ میری نگرانی سے اب بھی غافل نہیں تھے۔ کلاشنکوف کا رخ اب بھی میری طرف ہی تھا، لیکن اب ان کے چہروں پر اور ان کے رویے میں وہ خونخواری نہیں رہی تھی۔ اتنی دیر کی بات چیت کا یہ فائدہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شاید انہیں اطمینان ہو چکا تھا کہ میں اب مکمل طور پر قابو میں آیا ہوا ایک شکست خوردہ شکار ہوں۔ سرے دست تو ایک بند گاڑی میں 5 کلاشنکوف برداروں کے درمیان بندھے ہوئے ہاتھوں اور تھکن سے ٹوٹے جسم کے ساتھ میں کسی قسم کی مزاحمت یا مقابلے کی کسی تدبیر کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ان کا رویہ اب تقریباً بے ضرر لوگوں والا ہی تھا، اس لیے فی الحال تو مجھے اپنے آپ کو تانبے تقدیر چھوڑ دینے میں بھی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ جنگل کے نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، جبکہ پجیرو کی رفتار اس دوران بھی کچھ ایسی کم نہیں رہی تھی۔ ڈرائیونگ کے فرائض انجام دینے والا ان بال کھاتے راستوں پر گاڑی چلانے میں بہت ماہر معلوم ہوتا تھا۔ جنگل سے نکلے تو نیم کوہستانی سا علاقہ شروع ہو گیا۔ بائیں ہاتھ پر کافی دور ستاروں کی دھندلی روشنی میں نیچی پہاڑیوں کے ہیبلے دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں کہیں کوئی اونچا پہاڑ بھی دکھائی دے جاتا، لیکن ہم ان سے دور ہی دور رہے۔ تاہم جس بال کھاتے راستے پر ہم جا رہے تھے وہ بتدریج بلند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ راستے میں کہیں کہیں جوہڑ اور برساتی نالے بھی دکھائی دیے۔ پجیرو بھی کئی جوہڑوں سے گزرے اور پانی کے چھینٹے اڑ کر شیشوں تک آتے دکھائی دیے۔ سفر مزید 1-1.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران پہاڑیوں کا سلسلہ ایک بار غائب ہو کر دوبارہ نمودار ہو چکا تھا، لیکن اب پہاڑیاں ہمارے دائیں ہاتھ پر تھیں اور ہم شاید گھوم کر انہی کے پیچھے جا رہے تھے۔